کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپر ٹیکس تو اتنا ہے، آپ نے 0.5% وہ بھی مڈ کارپوریٹ، تو ہم نے وہاں سے شروع کیا کہ جو ایس ایم ای ہے، جو مڈ مارکیٹ ہے، کہیں وہاں سے تو شروع کریں نا، کہیں سے شروع تو کریں۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست یہی ہوگی کہ اس کو اسی طرح آپ اس کو سمجھیں کہ کوئی چیز کبھی جو ریورس نہیں ہوئی تھی، ہم نے آپ کو کم از کم ریورسل میں ڈال دیا ہے، لیکن بھی ایونچول اینڈ اسٹیٹ یہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ میری درخواست یہ ہوگی اس کو اس طرح، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے لے کر چلیں گے، اور جیسے جیسے اسپیس اویلیبل ہوگی ہم یہ کرتے جائیں گے۔ میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہر طرح ہم نے جن سیگمنٹس پہ انڈیو بوجھ پڑا ہے، whether it's the formal sector, the manufacturing sector, the salary class, I've been saying it repeatedly کہ ہم کم از کم آپ کو اندھیا تو دیں کہ ہم سیریس ہیں، ورنہ تو یہ کچھ بھی ہم کسی جگہ بھی اور کہیں یہ استعمال کر سکتے تھے۔ تو دس از جسٹ اے سگنلنگ فرام مائی پرسپیکٹو ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اب آپ جی جو شہباز رانا صاحب نے بات کی ہے، اور انہوں نے آج یہ بھی ایک بات کی ہے کہ یہ یوتھ اور ویمن اور اس کے اوپر یہ بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا، تو آپ اس کا جواب دیں۔ سر سب سے پہلے تو جو رانا صاحب نے بات کی ریٹس والی، ٹیکس ریٹس والی، ہم نے آپ سے کہا ہم اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے ریٹس کی ہیں۔ دیکھیں پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ای کامرس کو، ہاں اچھا ریٹس پہ اگر ہم اسپیسیفک آتے ہیں تو اس میں کیٹیگریز ہم نے اس لیے بنائی ہیں کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل۔ جس طرح کی پروفٹ مارجنس ہیں اسی پروپورشن میں انکم ٹیکس لینا چاہیے، اور جب ہم نے ڈفرینٹ جو ریٹیل کے آئٹمس ہیں ان کو جو ای کامرس پہ سیل کی جا رہی ہیں ان کو جب ہم نے ایکسپلور کیا تو جو ہائی ویلیو آئٹمس تھے وہ الیکٹریکل گوڈس تھے یا الیکٹرانک گوڈس تھے۔ جب آئٹم کی ویلیو 2 لاکھ روپے کی ہو اور وہ سیل ہو تو جو سیل کرنے والا ہے وہ 1% کے پروفٹ مارجن پہ 0.5% کے پروفٹ مارجن پہ سیل کر دیتا ہے۔ تو جو 20,000 سے اوپر والے آئٹمس تھے اس کا ہم نے ٹیکس ریٹ 0.25 رکھا، کیونکہ یہ انڈسٹری کا اپنا ان پٹ تھا اور کنزیومرز کا ان پٹ تھا۔ اور اس کے بعد کلودنگ تھی، جو بوتیکس میں لوگ ہائی ویلیو کپڑے لیتے ہیں جو یوزولی سوٹ 15,000 18,000 12,000 اس طرح کا آتا ہے، وہاں پہ پروفٹ مارجن بھی 10 15 20% ہوتا ہے، وہاں پہ ہم نے ٹیکس ریٹ 2% رکھا۔ اور جو گروسری آئٹمس تھے وہ بھی کم پروفٹ مارجن کے تھے لیکن نیچرلی الیکٹریکل گوڈس سے زیادہ تھے، تو وہاں پہ ہم نے 1% رکھا۔ ہم نے وہ پرانی پالیسی نہیں کی کہ سب کو ہم ایک ہی اس میں انہیں سفر کروائیں، وہ ریٹ رکھا جو ریزنیبل تھا۔ صاحب ایک سپلیمنٹری سوال کرنا چاہتے ہیں، دھوم میں بھی کھڑے رہیں، کریں جی کریں۔ جی جی پلیز۔ سر آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد ان کے پروفٹ مارجن کا خیال کرنا ہے یا آپ کا مقصد جو ہے کیش اکانومی کو ڈسکریج کرنا ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کیونکہ 0.25% سر عرض تو سنیں سر دیکھیں دو باتیں ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ٹیکس کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کے نتیجے میں اکانومی کے سٹرکچر، اکانومی کی سیگمنٹیشن پہ کیا ایفیکٹ آئے گا، یہ ایک سیپریٹ کوسچن ہے، اور جو ریٹ ڈیفرینشیل ہے وہ سیپریٹ کوسچن ہے۔ تو پہلے ہم سیکنڈ والے کوسچن کو ہینڈل کر لیتے ہیں جو شہباز صاحب نے بعد میں کی ہے، حالانکہ پہلے کرنی چاہیے تھی۔ میرے دوست ہیں تو ذرا کبھی کبھی ترتیب بدل لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو سیکنڈ میں کوسچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 طرح کی اکانومیز چل رہی ہے، ایک فارمل ریٹیل سیکٹر ہے۔ فارمل ریٹیل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کے آن لائن ریٹیل سیکٹر میں ہوتی ہے۔ جو میں جوتے جا کے دکان سے خریدتا ہوں یا جوتے آن لائن خریدتا ہوں، دونوں میں کنزمپشن ٹیکس کنزیومر پے کر رہا ہے۔ کیا اس کو جو گھر سے آن لائن آرڈر کرے اسے کنزمپشن ٹیکس پے نہیں کرنا چاہیے، یا جو اس کا انکم ٹیکس کی لیبلٹی ہے وہ پے نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب تو نہ میں ہے۔ تو کیا ہم یہ چھوڑ دیں کہ وہ لوگ جو فارمل کمپلائنٹ سیکٹر میں پی او ایس سسٹم کے اوپر اپنی سیل فلی رجسٹر کرا رہے ہیں، وہ سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اپنی انکم کا بھی پورا حساب دے رہے ہیں، ورسز ان لوگوں کے جو آن لائن بیچ رہے ہیں، نہ ان کا کوئی انکم کا حساب ہے نہ اس کا حساب ہے، وہ کیش کے اوپر ڈیلیوری دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میسو کیش ڈیلیوری، آپ سب لوگوں کے ہمسایوں میں یہ کیش ڈیلیوری والے لڑکے ڈیلی بیسس کے اوپر آتے ہیں، اور یہ اب سائز چھوٹا نہیں رہا، یہ سائز بہت بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو آل پاکستان ریٹیلر ایسوسیشنز ہیں، جو فارمل سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہزاروں دفعہ ہمارے پاس آئے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ جا رہی ہے، اور جا اس لیے کہ ہم اسی 18% ٹیکس رجیم کے اوپر ہیں اور یہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ 18%
کا ڈفرینشیل کریٹ کریں گے تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کو ختم کریں گے. تو لیول پلینگ فیلڈ کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ کیا گیا, یہ تو اس کا راشنل ہے وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. اب جو ڈفرینشیل ہے وہ نجیب صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ رفلی 3-4 طرح کے آئٹمز آتے ہیں. اگر انہیں لارج سلیب میں رکھے تو ایک لو کاسٹ آئٹم ہے 2-4 ہزار روپے کی, کوئی گراسری آئٹم آ گیا, کوئی اس طرح کی چیزیں آ گئیں 5-6 ہزار روپے کی. پھر ایک کپڑوں کا سیگمنٹ ہے جو رفلی 10 سے 20,000 کے درمیان ہے, اور پھر ذرا مہنگی چیزیں ہیں جس میں الیکٹرانک آئٹمز ہیں 20,000 پلس. اس کی مزید سیگمنٹیشن بھی کی جا سکتی تھی لیکن ٹو سٹارٹ ود نہیں کی گئی تاکہ ذرا سادہ رہے معاملہ. اب جہاں تو بینک ہے وہاں پہ جب بینک سے پیمنٹ, جب وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو اسے آئٹم نہیں پتا ہوتا کیا ہے, تو وہاں اس کی جو ویلیو آف آرڈر ہے اس کو ایز اے پراکسی یوز کیا گیا ہے. لیکن جہاں کوریئر ہے وہاں ایگزیکٹلی آئٹم وائز لکھا گیا ہے اگر آپ نے وہ پڑھا ہو, اور اس میں اسی طرح الیکٹرانک, کلودنگ اور گراسری کی تقسیم کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے گراسری اور کلودنگ کے درمیان کلودنگ میں پرافٹ مارجن ہائر ہیں, یہ آپ مارکیٹ سے چیک کر لیں, آپ لوگ سب معاملے کو جانتے ہیں. اور جو الیکٹرانکس ہیں اس میں ویلیو آف آئٹم زیادہ ہوتی ہے لیکن پرافٹ مارجن کم ہوتے ہیں. تو یہ پرپورشنیلٹی کا پرنسپل ہے جس کے جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں شہباز صاحب کہ اس کے پیچھے اصول کیا ہے. اصول پرافٹ کے ساتھ پرپورشنیلٹی کا ہے. تھینک یو. جی سب کی طرف آتے ہیں. یہ ذرا مدثر ابھی مدثر یار کے پاس ہے. میں بھائی آپ کا نام آئے گا نا, ابھی میں سارا کو کرنے دیں آپ, نہیں میں سارا سوال کریں گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ملکم صاحب نے بھی کہا کہ سرکولر جو ڈیٹ آپ نے سرچارج لگایا ہے اور نیپرا ایکٹ میں ترمیم کی بات کی ہے کل بجٹ اسپیچ میں, اس سے یہ ایک تاثر جا رہا ہے کہ شاید یہ سرچارج بجلی کے بلوں کے ذریعے وصول کیا جائے گا. ایک تو تھوڑا اس کو الیبوریٹ کر دیجیے گا. سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے نیکسٹ فسکل ایئر میں جو انڈسٹری کی گروتھ ہے یا سروسز سیکٹر کی اوور آل گروتھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے امپلائمنٹ جنریشن کا ٹارگیٹ آپ نے کیا رکھا ہے اپنی کیلکولیشن میں کہ نیکسٹ ایئر اکانومی کتنی جاب کنٹریبیوٹ کرے گی؟ تھینک یو. اچھا, یہ جو پہلا سوال ہے سر, ایکچولی یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا دیکھیں, یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے سرچارج والا, یہ ایکچولی تو یہ پاور ڈویژن کا بل تھا جس میں ہم نے امینڈمنٹ کی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈی ایس ایس آلریڈی ان کے پاس لمٹ ہے, یہ لگایا نہیں گیا, اس کی لمٹ کو ایڈجسٹ کیا گیا. پاور منسٹر کے پاس جب آپ کی بریفنگ ہوگی تو وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے. میں صرف اپنے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسینشلی پاور سیکٹر میں وہ ایک میجر ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ مہنگے کریڈٹ کو سستے کریڈٹ سے بدلنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ایک انیبلنگ پروویژن کریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹیکنیکلی آپ کا بہتر ہوگا کہ پاور منسٹر یا سیکرٹری پاور سے اس کو ایڈریس کریں تو وہ آپ کو بتا دیں. اس وقت کوئی ریٹ نہیں بدل رہا, اس کی ایک انیبلنگ پروویژن, یہ کل پاور منسٹر نے کیبنٹ میں بھی بتایا.